أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمارے لیے نفع بخش بھی ہو، اور ہمارے دلوں میں اللہ کا تقوی بھی پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 42 تک تفسیر مکمل کی تھی، اور اس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، بچپن سے جوانی کے واقعات اور نبوت کا ملنا، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا، اور پھر فرعون کے لشکر کا سمندر میں غرق ہونا، یہ ساری باتیں، یہ سارے قصص ہم نے دوبارہ سے یہاں پہ رپیٹ کیے اس صورت میں۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بھی ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا قصہ ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ اور جب ہم نے موسیٰ کے لیے امر رسالت کا فیصلہ کیا تھا تو آپ طور کی غربی جانب موجود نہ تھے، اور نہ ہی اس واقعہ کے گواہ تھے۔ اس کے بعد ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، اور ان پر بہت زمانہ بیت چکا ہے، اور آپ مدین کے باشندے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے، مگر ہم ہی ہیں جو آپ کو رسول بنا کر اس وقت کی خبریں بھیج رہے ہیں۔ نیز آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا کی تھی، لیکن یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ سچی غیب کی خبریں دیں تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، شاید وہ نصیحت قبول کریں۔ اور آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے تو کہنے لگیں، ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا، اسے ویسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کیا یہ لوگ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی تورات اور قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ آپ ان سے کہیے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تم ہی کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی ہو، میں بھی اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ پھر اگر وہ کوئی جواب نہ دے سکیں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور ہم انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں جو کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پہلی نسلوں کو ہدایت کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اب پہلی نسلوں سے مراد وہی سابقہ اقوام ہیں جو کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب اور قوم فرعون ہیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ یہ سب لوگ اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگ تھے، اور ان سب اقوام نے دنیا کی تکذیب کا نتیجہ بھی بھگت لیا، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کا جو انجام ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر تورات عطا کی ان سارے عذاب اور ان واقعات کے بعد، جس میں انہیں تباہ شدہ اقوام سے متعلق پھر بصیرت افروز دلائل بھی دیے گئے تورات میں،
اور آئندہ کے لیے بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے واضح ہدایات بھی نازل کی گئیں، اور یہ لوگوں پر اللہ کی خاص مہربانی ہی تھی، اور ان سب باتوں کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت آئندہ صحیح راستے پر گامزن ہو جائے اور اس کا نیا دور شروع ہو۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے تورات نازل کرنے کے بعد پھر کسی قوم کو آسمان کے عذاب سے تباہ نہیں کیا، البتہ ایک بستی کے لوگ جو کہ اصحاب السبت تھے ان کو بندر بنایا گیا تھا، اور ایک قوم کو سور بھی بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کسی بھی قوم کو پھر دوبارہ عذاب نہیں دیا گیا۔ اور پھر یہاں پر آیات میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ان سارے حالات و واقعات میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، آپ وہاں پر موجود نہ تھے، اور آپ کے وہاں موجود نہ ہونا اور پھر ان حالات کو منوعاً آپ کا لوگوں کے سامنے رکھنا ایک عینی شاہد ہی یہ سب چیزیں بیان کر سکتا ہے، لہٰذا یہ سب باتیں بیان کرنا یہ واضح طور پہ ایک قوی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ورنہ آپ کے پاس وحی الہی کے سوا ان واقعات کو جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پھر آگے آیت میں کہا گیا کہ ہم نے اس کے بعد کئی نسلیں پیدا کی اور ان پر بہت زیادہ زمانہ بیت چکا ہے، اور آپ اس وقت نہ مدین میں موجود تھے اور نہ ہی آپ کے سامنے کوہ طور والا واقعہ آپ کے سامنے پیش آیا تھا کہ جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ یہ سب غیب کی خبریں تھیں جو آپ کے طرف وحی کے ذریعے نازل کی گئی تھیں۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے لے کر دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 2000 سال کی مدت ہے، اور اس عرصہ میں تقریباً 40 نسلیں یکے بعد دیگریں پیدا ہوتی رہیں، مگر اس دوران ملک حجاز میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ 2000 سال کے بعد سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ان لوگوں یعنی اہل حجاز کی طرف مبعوث ہوئے، لہٰذا 2000 سال کی ایک طویل مدت کے بعد آپ کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور پچھلی قوموں کے سارے حالات و واقعات بتانا، اس سے صاف طور پر واضح پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حالات بذریعہ وحی بتائے ہیں، اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی تھی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں میں مبعوث کرنے کا مقصد بھی بتایا ہے کہ آپ کو ہم نے اس لیے ان لوگوں کے درمیان بھیجا ہے تاکہ ان کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے اگر ان پر کوئی مصیبت پہنچے تو آپ ان کو پہلے سے خبردار کر دیں، پھر یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری طرف تو کوئی رسول نہیں بھیجا گیا، جیسے کہ آیت میں بتایا گیا کہ اے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ تو ایک تو یہ مقصد بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ایک مقصد یہ تھا، اور دوسرا آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ آپ کی بعثت سے پہلے ان پر ان کے اپنے شامت اعمال کی وجہ سے کوئی عذاب یا مصیبت آن پڑتی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو عرصہ 2000 سال سے صحیح حالات سے واقف ہی نہ تھے۔ یہ ممکن تھا کہ سزا دہی کے وقت یہ لوگ کہنے لگتے کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر تو بھیجا نہیں جو ہمیں ہماری غلطیوں پر کم از کم متنبہ کر دیتا، اس طرح یکدم پکڑ کر عذاب میں ہمیں گھسیٹ لیا، اور اگر اللہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجتا جو ہماری ہدایت کی راہ دکھاتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ ہم اس رسول کی پیروی نہ کرتے اور دوسری موجود قوموں سے زیادہ ہدایت یافتہ نہ بن جاتے۔ گویا ان لوگوں کی طرف آپ کی بعثت کے دو مقصد تھے، ایک اتمام حجت اور دوسرا ان لوگوں کے عذر یا اعتراض کو رفع کرنا۔ یہی مضمون قرآن میں متعدد اور دوسرے مقامات پر بھی بیان ہوا ہے۔ پھر آگے آیات میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے حق واضح ہو کر آ گیا اور پچھلی سب قوموں کے حالات و واقعات بھی بیان ہو گئے اور سب کچھ ایک کھلی کتاب میں ان کو بتا دیا گیا، تو پھر یہ لوگ مزید اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے، عصا دیا گیا تھا، تو اس طرح کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان سے پوچھیں کہ جب ان کو معجزات ان قوموں کو دیے گئے تھے تو کیا وہ لوگ ایمان لے آئے تھے؟ جو آج تمہیں معجزات دیے جائیں اور تم لوگ ایمان لے آؤ گے، اس وقت تو ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا تھا۔ اور سب سے بڑی چیز کہ یہ اتنی عظیم کتاب ان کے سامنے ایک اللہ کا معجزہ ہی تو نازل کیا گیا ہے، اگر یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان کی طاقت کو مانتے ہیں، تو پھر یہ اس معجزے کا انکار کیوں کر رہے ہیں جو ان کے سامنے موجود ہے؟
اور پھر آگے بتایا کہ پھر بالآخر انہوں نے تورات اور قرآن دونوں کو ہی جادو قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ تورات اور قرآن دونوں کھلا ہوا جادو ہیں، کیونکہ یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں، لہٰذا نہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، نہ انجیل پر اور نہ ہی قرآن پر۔ یہ سب کتابیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کتاب ہمارے مطلب کی ترجمانی نہیں کرتی، لہٰذا ان میں سے کوئی کتاب ہی قابل قبول نہیں۔ تو اس جواب پر پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہدایت کی پیروی کرنے کو تیار ہوں، اگر تمہارے پاس تورات اور قرآن سے بہتر کوئی ہدایت کی کتاب موجود ہے تو اسے چھپا کیوں رکھا ہے، وہ لاؤ اور سب سے پہلے میں اس کی پیروی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب اس لیے بتایا کہ وہ تورات اور قرآن دونوں کو جادو کہتے تھے، اور جادو ایسی چیز ہے جس کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے بہتر قسم کا جادو بھی لایا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر یہ دونوں کتابیں جادو ہیں تو پھر تم اس سے بہتر کوئی چیز لا کے ہمارے سامنے کیوں نہیں پیش کر دیتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پھر وہ کوئی جواب نہ پیش کر سکیں تو پھر آپ جان لیں کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ گمراہ ہیں، اور ان کی باتوں اور ان کے اعتراضات سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ یہ لوگ قطعاً ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف ایسی کتاب کی پیروی کر سکتے ہیں جو ان کے مشرکانہ مذہب اور ان کی خواہشات کے مطابق ہو۔ گویا یہ لوگ اپنی ہی خواہشات کے پیرو اور پرستار ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے، جیسے کہ آیت میں بھی کہا گیا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت 52 الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب یعنی تورات دی تھی وہی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے پروردگار کی طرف سے سچی کتاب ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کے سچے فرمانبردار تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی ہے، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی لوگ بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام، ہم جاہلوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور کافی لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے، کیا ہم نے پرامن حرم کو ان کی جائے قیام نہیں بنایا جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھنچے چلے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھیں، سو یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے، اور آخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ اور آپ کا پروردگار کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا تاکہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج لے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے، نیز ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور پائندہ تر ہے۔ کیا تم سوچتے نہیں بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہو، پھر جب وہ قیامت کے دن سزا یا جواب دہی کے لیے پیش کیا جانے والا ہو، جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے، اور وہ لوگ اللہ کے مزعومہ شریک پر جن پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی، پروردگار ہم نے ان لوگوں اپنے پیرووں کو گمراہ کیا تھا اور انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوتے، اب ہم آپ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں ان لوگوں کے متعلق بتایا جا رہا ہے، ان اہل کتاب کے متعلق جنہوں نے پہلی کتاب پر بھی ایمان لائے یعنی تورات پر بھی ایمان لائے، اور اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو پھر وہ قرآن پر بھی ایمان لے کے آئے۔ یہاں پر ان کے دوہرے اجر کا بتایا گیا ہے اور ان
چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طرح کے آدمیوں کا ذکر کیا ہے جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ یہودی یا نصرانی ہے جو پہلے اپنے پیغمبروں پر ایمان رکھتا تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ اب یہاں پر انہی آیات میں ان لوگوں کے متعلق جو اہل کتاب پہلے حضرت موسیٰ پر ایمان لائے اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان لوگوں کی 3 صفات بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 تو ہم نے پہلے پڑھ لی کہ ان کی ثابت قدمی، کہ وہ دونوں کتابوں پر ثابت قدم رہے۔ پھر دوسری صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور جائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی پر بھی اسی طرح خرچ کرتے ہیں اور بخل سے کام نہیں لیتے۔ پھر ان کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ ایسے مسلمانوں کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لغو کاموں یا بیہودہ باتوں میں نہ صرف یہ کہ ان میں شامل نہیں ہوتے بلکہ ایسے کاموں سے کنارہ کش رہتے ہیں، اور اگر ایسے کاموں سے سابقہ پڑ بھی جائے تو ان سے تعرض نہیں کرتے بلکہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، جس سے ان کی مراد ایسے کاموں سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ آیات خاص طور پر اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب ہجرت حبشہ کے بعد حبشہ کے لوگ اسلام اور اس کی دعوت سے متعارف ہوئے تو وہاں سے 20 آدمی جو عیسائی تھے اس غرض کے لیے مکہ آئے کہ یہ تحقیق کریں کہ پیغمبر اسلام کیسے شخص ہیں۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور گفتگو شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، جس سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑے پرزور طریقہ پر وہ آپ کی تصدیق و تائید کرنے لگے۔ جب مشرف با اسلام ہو کر حبشہ واپس جانے لگے تو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر آوازیں کسی کہ ایسے احمقوں کا قافلہ آج تک کسی نے نہ دیکھا ہوگا جو ایک شخص کی تحقیق کرنے کے لیے آئے تھے اور اب اس کے غلام بن کر اور اپنا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہماری طرف سے تم پر سلام ہے، ہم تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا چاہتے، ہم میں اور تم میں جو جس حال پر ہے وہی کچھ اس کا حصہ ہے، ہم نے اپنے آپ کا بھلا چاہنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اسی کے متعلق پھر یہ آیات نازل ہوئیں جو ابھی ہم نے پہلے پڑھی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نبی، جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ بھی ایک واقعہ کی طرف آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ سعید بن مسیب کے والد مسیب بن حزن کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ پہلے ہی وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا، چچا جان، اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں تو میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں دلیل پیش کر سکوں گا۔ اور ابو جہل اور عبداللہ بن ابی کہنے لگے، ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ آخر ابو طالب نے آخری بات جو کی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، اور پھر انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا جب تک اس سے منع نہ کیے جاؤں۔ تو تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آگے آیات میں 57 میں بتایا گیا کہ یہ کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے جو مشرک قبائل ہیں وہ ہمارے دشمن بن جائیں گے، اور جو ان میں جو سیاسی اقتدار ہمیں حاصل ہے وہ بھی ہم سے چھن جائے گا، اور ہمارے جو سیاسی تجارتی قافلے ہیں وہ بھی پرامن سفر نہیں کر سکیں گے۔ تو یعنی گویا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر آپ پر ایمان لے آئیں تو ہماری سیاسی ساکھ بھی تباہ ہو جائے گی اور معاشی آسودگی بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ قبائل ہم پر ہمارا جینا بھی حرام کر دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ یہ سیاسی اور معاشی فوائد جو انہیں حاصل ہیں یہ صرف اور صرف اس سرزمین کی وجہ سے ہے جس کو ہم نے حرم بنایا ہے۔ یہاں عرب بھر کے تمام قبائل حج کرنے آتے ہیں، کعبہ پر تمہاری تولیت کی وجہ سے تمہارا بھی عزت و احترام کرتے ہیں۔ عرب بھر میں یہی ایک پرامن خطہ ہے اور اسے اللہ نے ہی پرامن بنایا ہے، ورنہ عرب کے جو لٹیرے اور ڈاکو تمہیں کیسے جینے دے سکتے تھے؟
پھر تمہارے تجارتی قافلے بھی اسی حرم کی تولیت کی وجہ سے محفوظ سفر کر لیتے ہیں، اور تم لوگ تجارت سے آسودہ حال بنے ہوئے ہو، وہ بھی اسی حرم کی وجہ سے ہی ہے۔ تو کیا جس اللہ نے تمہارے مشرک ہونے کے باوجود حرم کی وجہ سے تمہیں فائدے بخشے ہوئے ہیں، تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہارے یہ فائدے کیسے روک سکتا ہے؟ بلکہ ان فائدوں میں اضافہ ہی ہوگا۔ نیز یہ بھی حرم ہی کی برکت ہے کہ اس بے آب و گیا علاقہ میں جہاں دنیا بھر کے میوے اور پھل اور غلے اور دوسری اشیاء ضرورت یہ اللہ ہی پہنچاتا ہے، صرف اور صرف اس حرم کی برکت کی وجہ سے، اور اس کثرت سے پہنچتی ہیں کہ جہاں یہ اشیاء پیدا ہوتی ہیں وہاں بھی اتنی وافر مقدار میں دستیاب نہیں ہوتی۔ گویا مکہ اس لحاظ سے ایک عالمی تجارتی مرکز کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں تمہارے کفر کی حالت میں بھی یہ فوائد حاصل ہو رہے ہیں تو اللہ کے فرما بردار بن جانے کے بعد آخر تمہیں یہ سارے فوائد حاصل کیوں نہیں ہوں گے؟ اور اگر تم نے پچھلے سابقہ لوگوں کی طرح ہی اسی گھمنڈ اور تکبر اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طرح تباہ و برباد کر ڈالا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔ ان کی بستیوں کے کھنڈرات تم دیکھتے رہتے ہو۔ پھر اگر تم نے بھی انہی لوگوں کی روش اختیار کی تو کیا وجہ ہے کہ تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو جو ان کا ہوا تھا؟ اور پھر آگے آیتوں میں بتایا گیا کہ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور پائندہ تر ہے، یعنی اگر تم اس کے برعکس، اس ساری نافرمانی کے برعکس اگر ایمان لے آتے ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ تم سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں۔ البتہ کچھ مشکلات اور مصائب ضرور پیش آ سکتے ہیں، لیکن اس کے عوض تمہیں اجر بھی ملے گا اور دائمی اور لازوال وہ اجر ہوگا۔ اب یہ دونوں پہلو سامنے رکھ کر اور خوب سوچ سمجھ کر اپنے متعلق خود ہی فیصلہ کر لو۔ اور پھر آیتوں کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے میرے مقابل یہ سارے شریک کیوں بنا رکھے تھے، تو اس سے پہلے کہ وہ مشرک کو جواب دیں گے، ان سے پیشتر ہی ان کے جو معبود ہوں گے وہ حضرات خود ہی بول اٹھیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار واقعی ہم ان لوگوں کی گمراہی کا سبب ضرور بنے تھے، مگر ہم نے انہیں زبردستی اس بات پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ یہ لوگ بھی ایسے ہی گمراہ ہوئے جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ ہمیں بھی ہماری خواہشات نفس کی پیروی نے گمراہ کیا تھا، اور انہیں بھی اس بات میں اپنے مفاد نظر آئے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ اگر یہ ہدایت کی راہ اختیار کرنے والے ہوتے تو ہماری ان پر کچھ زبردستی نہیں تھی، لہٰذا یہ لوگ ہرگز ہماری بندگی نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنے نفس کی خواہشات کی بندگی کر رہے تھے۔ ہم بھی یہی کچھ کرتے رہے اور یہ بھی وہی کچھ کرتے رہے، اس میں ہمارا کیا قصور تھا؟ اب آگے آیت 64 میں اللہ تعالیٰ نے انہی پیروکاروں سے دوبارہ مخاطب ہو کے فرمایا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور ان پیروکاروں سے کہا جائے گا کہ اب اپنے شریکوں کو مدد کے لیے پکارو، چنانچہ وہ پکاریں گے مگر یہ شریک انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے اور سب کے سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے، اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن انہیں جواب دینے کو کوئی بات بھی سجھائی نہ دے گی، نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پا سکے، اور آپ کا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جس سے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ انہیں اس کا کچھ اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جو کچھ یہ شریک بناتے ہیں اس سے وہ بالاتر ہے، اور آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے حمد ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حکم اسی کا چلتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر رات ہی طاری کر دیتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دیتا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ یا ان سے یہ پوچھئے بھلا دیکھو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر دن ہی چڑھائے رکھتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا جس میں تم آرام کر سکتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل تلاش کر سکو۔ اگر سوچو تو شاید تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ لائیں گے
پھر اسے کہیں گے کہ اس شرک پر اپنی دلیل پیش کرو۔ اب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بات اللہ ہی کی سچی تھی، اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ آئے گا۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ معبود اللہ تعالیٰ سے اس شرک پر معذرت کر لیں گے اور بالکل برات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے اپنے ان پیروکاروں سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ ان مشرکوں سے کہے گا کہ آج بھی اپنے معبودوں کو اپنی مدد کے لیے پکارو تو صحیح، لیکن وہ معبود جو پہلے ہی ان سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے وہ انہیں کچھ جواب نہ دے سکیں گے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ کیا عابد اور کیا معبود سب کو ہی اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا۔ اس وقت یہ سب حضرات نہایت حسرت کے ساتھ بول اٹھیں گے، کاش ہم نے دنیا میں ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ پھر آگے آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب ان لوگوں سے، ان مشرکوں سے توحید کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سے پیغام رسالت کے متعلق سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول ان کی طرف بھیجے تھے تو ان لوگوں نے ان رسولوں کی بات کیوں نہ مانی۔ تو اس پر پھر وہ مشرک لوگ اس بات کا بھی اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ اس دن کی دہشت ہی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات پوچھ ہی نہ سکیں گے۔ پھر آگے کہا گیا کہ البتہ وہ شخص ضرور فلاح پالے گا جس نے خواہش نفس کی پیروی اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے گا، پھر اس کے بعد اعمال بھی صالح بجا لاتا رہا ہوگا۔ گویا فلاح کے لیے صرف توبہ اور ایمان کا لانے کا اقرار ہی کافی نہیں، بلکہ اس ایمان کا عملی اظہار بھی ضروری ہے، جو صرف نیک اعمال بجا لانے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آیت 68 سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اور مخلوق کے ایک ایک فرد کو پیدا کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کام میں کسی دوسری ہستی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پھر ان دوسرے معبودوں کی خدائی اور ان کے خدائی اختیار اس دنیا میں کہاں سے آ جائیں گے؟ کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قابل تعریف صرف اللہ کی ذات ہے، اور اگر کسی اور ہستی سے کوئی قابل تعریف کام صادر ہو تو وہ بھی حقیقتاً اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ اس قابل تعریف کام کرنے کی استطاعت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اس شخص کو عطا بھی کی ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے موجودہ زمین و آسمان اور کائنات پیدا کی ہے، اسی طرح آخرت میں اس موجودہ زمین و آسمان کی بجائے اور ہی زمین و آسمان پیدا کرے گا جو موجودہ کائنات سے زیادہ پائیدار ہوں گے۔ یہاں بھی اسی کا حکم چلتا ہے اور آخرت میں بھی اسی کا حکم چلے گا، کیونکہ اس عالم کا خالق بھی وہی ہے، اور جس طرح وہ دوسرے زمین و آسمان پیدا فرمائے گا اسی طرح تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر کے اپنے پاس حاضر کر لے گا، اور اس دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کا تم سے محاسبہ کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ ایک امت سے ایک گواہ لے کے آئے گا، اور یہ گواہ وہ شخص ہوگا جس کے ذریعے اللہ کا پیغام اس قوم یا گروہ کو پہنچا ہو، ہاں وہ کوئی پیغمبر ہو یا کوئی دوسرا بزرگ ہو، اور وہ گواہ اس بات کی گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ پھر اس گواہی کے بعد مجرموں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اس گواہی کے خلاف کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں تو کریں، اور جب وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم اللہ کا پیغام پہنچنے کے بعد بھی جو شرک میں ہی مبتلا رہے، تو اس بات کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اور اگر ہے تو اسے پیش کیوں نہیں کرتے؟ دلیل سے یہاں مراد کسی الہامی کتاب یا کوئی کتاب و سنت کی دلیل ہے۔ آیت 76 ان قارون کان من قوم موسیٰ، بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل سے تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن قوم سے مل گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھی ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا یہ تو جو کچھ مجھے ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، کیا اسے ہی معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے سخت اور مال و دولت میں اس سے زیادہ تھے، اور مجرموں کے گناہوں کے متعلق ان سے تو نہ پوچھا جائے گا
پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے نکلا، اور جو لوگ حیات دنیا کے طالبگار تھے وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ میسر ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، وہ تو بڑا ہی بختوں والا ہے۔ مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تمہارے لیے افسوس، جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ اس سے بہتر ہے، اور وہ ثواب حاصل کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو سب کچھ زمین میں دھنسا دیا، تو اس کے حامیوں کی کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبہ کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے ہماری حالت پر افسوس، اللہ ہی اپنے بندوں سے جس کا چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ افسوس، اصل بات یہی ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر نیکی ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو برائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہوں گی۔ اب یہاں پر آیات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو، قریشی مالداروں کو قارون کی مثال پیش کی ہے۔ دراصل قریش مکہ کا عذر جو تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو عرب مشرک قبائل ان کے دشمن بن جائیں گے، نیز ان کا سیاسی اقتدار بھی ختم ہو جائے گا اور وہ معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ اور ان قریشی مالداروں میں اکثر لوگ تو کروڑ پتی لوگ تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بالکل ایسی ہی صورتحال قارون کی تھی جو بہت بڑا سیٹھ تھا، اور اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں قارون کی مثال بھی پیش کی ہے۔ قارون صرف یہی نہیں کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا، اور کہا جاتا ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تورات کا حافظ بھی تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ دولت عطا کر رکھی تھی اور پورے علاقے کا رئیس اعظم تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اس کی زکوٰۃ بھی کروڑوں کے حساب سے بنتی تھی، لہٰذا اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ جتنا زیادہ دولت مند بنتا جاتا ہے اتنا ہی بخل بھی کرتا جاتا ہے۔ اپنی تجوریوں سے کچھ نکالنے کی بجائے اس کا یہی جی چاہتا ہے کہ اس میں مزید کچھ ڈالا جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زکوٰۃ کی ادائیگی کے مطالبے میں نہ صرف یہ کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ بنی اسرائیل سے نکل کر وہ مخالف پارٹی یعنی فرعون اور اس کے درباریوں سے مل گیا، اور یہ تھا بھی بہت مالدار اور ہوشیار بھی بہت تھا، لہٰذا فرعون کے دربار میں اس نے ممتاز مقام حاصل کر لیا، اور فرعون اور حامان کے بعد تیسرے نمبر پر اسی کا شمار ہونے لگا۔ جیسا کہ سورہ مومن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادوگر ہے، سخت جھوٹا۔ اور آگے آیتوں میں بتایا گیا کہ جب انسان کے پاس اتنا مال و دولت آ جائے تو پھر یہ بھی انسان کی فطرت ہی ہے کہ اگر اسے اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے نوازے تو وہ اپنے آپ کو عام انسانوں سے کوئی بالاتر مخلوق سمجھنے لگتا ہے۔ اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کے رنگ ڈنگ غرض ہے کہ اس کی ایک ایک ادا سے نخوت اور بڑائی ٹپکنے لگتی ہے، اور وہ دوسروں کو کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ یہی حرکتیں دیکھ کر قارون کے کچھ بزرگوں نے، کچھ بڑوں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارے پاس اللہ نے تمہیں جو اتنی دولت دے رکھی ہے اس کا کوئی بہترین مصرف نکالو اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو، نہ کہ مال کے نشہ میں چور ہو کر دوسروں کو تم حقیر سمجھنے لگو۔ اس سے خود بھی کھاؤ پیو پہنو، اور جو بچ جائے اسے اپنے عزیز و اقارب اور غریبوں اور مسکینوں اور لوگوں کی مالی اعانت کرو۔ اللہ کی مخلوق پر تم بھی ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اور مخلوق خدا کی دعائیں بھی لو۔ تو قارون نے اس نصیحت کے جواب میں کہنے لگا کہ میری دولت میں دوسروں کا حق کیسے آ گیا؟ یہ ساری دولت میں نے خود کمائی ہے، محنت کر کے کمائی ہے، اپنے ہنر، تجربے اور قابلیت کی بنا پر کمائی ہے، پھر اس میں دوسروں کا حق کیوں کر شامل ہو گیا؟ قارون کا یہ جواب دیتے وقت اتنا بھی اس نے خیال نہ کیا کہ جس ہنر، تجربہ اور قابلیت کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ اسے اللہ نے ہی بخشی ہے، لہٰذا وہ اپنے حقیقی محسن کو بھول کر اپنی دولت اور لیاقت پر ناز کرنے لگا۔ پھر اسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ دولت جو ہے وہ ڈھلتی چھاؤں ہے، اس کے پاس اگر جمع ہو گئی ہے تو اس سے چھن بھی سکتی ہے۔
پھر آگے آیتوں میں قارون کا شاہانہ ٹھاٹ باٹ کا مظاہرہ کرنا بتایا گیا ہے اور دنیا داروں کو کی وہ آرزو بتائی گئی ہے جو وہ قارون کو دیکھ کر کیا کرتے تھے کہ قارون جس طرح اتنے مال و دولت کے ساتھ اور اتنی متکبرانہ چال کے ساتھ گھر سے نکلتا تھا، اس کا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چال بالکل سخت ناپسند ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اور پھر وہ لوگ جو اس کو دیکھ کر اسی طرح کی ٹھاٹ باٹ کی خواہش کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، ان کا بتایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اہل علم کی بات بھی بتائی گئی ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں، جن کو علم شریعت حاصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں دنیا کا یہ ساز و سامان جتنا بھی ہو وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ ایسے عالم لوگوں نے قارون اور اس کے ٹھاٹ باٹ پر رہنے والوں سے کہا کہ تمہاری دنیا سے یہ محبت تمہاری خطرناک بھول اور غلطی ہے۔ اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی اور وہ اجر ہے جو ایماندار نیک لوگوں کو ملے گا۔ اور پھر آیتوں کے آخر میں قارون کا انجام بتایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ قارون جب موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن کر فرعون سے جا ملا تو اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی اور ایک فاحشہ عورت کو کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر زنا کی تہمت لگا دے۔ چنانچہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے قسم دے کر سچ سچ بات بتانے کو کہا تو اس نے صاف بتا دیا کہ اس نے قارون کے بہکانے سے یہ حرکت کی تھی اور اصل مجرم قارون تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر سخت غصہ آیا۔ آپ نے اس کے لیے بد دعا کی۔ یہ اسی بد دعا کا اثر تھا کہ قارون اپنے محل، اپنے خزانوں اور خادموں سمیت دنیا میں دھنسا دیا گیا۔ زمین کا اتنا ٹکڑا ہی سارے کا سارا عام سطح زمین سے بہت نیچے چلا گیا، اور جب اس پر یہ قہر الہی نازل ہوا، اس وقت نہ اس کے خزانے کچھ کام آ سکے، نہ اس کے ملازم، اور نہ ہی فرعون اور اس کے درباری اس کی مدد کو پہنچ سکے کہ وہ اسے زمین میں دھنس جانے سے بچا لیں۔ اور قارون کا یہ انجام دیکھ کر وہ لوگ سٹپٹا گئے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی قارون کے جیسی مال و دولت مل جائے۔ وہ سمجھ گئے، ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جس شخص کے پاس مال و دولت ہو ضروری نہیں کہ اللہ بھی اس سے خوش ہو، اور دوسری یہ بات بھی ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو مال و دولت کسی بھی کام نہیں آتے۔ اور پھر انہی لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ اچھا ہوا کہ ہماری آرزو کرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں مال و دولت کی فراوانی عطا نہیں کی، ورنہ ہمارا بھی وہی حشر ہوتا جو قارون کا ہوا ہے۔ اور پھر آگے اس جو آیت بتائی کہ جو کوئی نیکی کا بدلہ لائے گا اسے نیکی سے بڑھ کے ملے گا، اور جو برائی لائے گا اسے برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی۔ اس آیت میں جزا و سزا کے متعلق ضابطہ الہی بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ نیکی کا اجر اس سے زیادہ ہی ملتا ہے، لیکن برائی کا صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی زیادتی کی ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہے۔ دوسری اس آیت میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ نیکی پر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور برائی پر یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ اس کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ معاف فرما دے۔ البتہ یہ بیان فرما دیا کہ اپنے کیے سے زیادہ سزا نہیں ملے گی۔ آیت 85 ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی بلا شبہ جس اللہ نے آپ پر قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ فرض کی ہے وہ آپ کو بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ آپ ان کافروں سے کہیے کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں پڑا ہے۔ آپ کو ہرگز یہ توقع نہ تھی کہ یہ کتاب قرآن آپ پر نازل کی جائے گی۔ یہ تو صرف اللہ کی مہربانی ہے، لہٰذا آپ ہرگز کافروں کی مددگار نہ بنیے، اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے سے روک دیں۔ آپ انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیجیے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو مت پکاریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لہ الحکم و الیہ ترجعون۔ اب یہاں پر یہ آیات اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس لیے نازل فرمائیں کہ کفار مکہ جن جن القابات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ تم آبائی دین کو چھوڑ کر بہک گئے ہو، اور یہ بات ایک دفعہ نہیں کئی بار وہ دہرا چکے تھے، لہٰذا یہ اور ایسی ہی دیگر آیات اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے مختلف اوقات میں اور مختلف صورتوں میں نازل فرمائی ہیں۔ اور ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نبی کو بھی نبوت ملنے سے پہلے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے نبوت عطا ہوگی۔
اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کا مددگار بننے سے روکا گیا ہے اور آپ کو شرک سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محض تاکید مزید کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرک کے خلاف تھے اور شرک کے خلاف ہی جہاد فرما رہے تھے۔ اور پھر اس سورہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو چیز بھی مخلوق ہے وہ ضرور فنا ہونے والی ہے۔ یہ فنا کب ہوگی، قیامت کو یا اس سے بعد یا مدتوں بعد، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر اس دن حکم بھی صرف اور صرف اللہ کا ہی چلے گا، اسی کی عدالت ہوگی اور اسی کے فیصلے نافذ ہوں گے، اور ہم سب بھی اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ بے شک بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا 8 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کو بھی فنا نہ ہوں گی۔ اللہ کا عرش اور کرسی، بہشت اور دوزخ، روح اور ریڑھ کی ہڈی کا نقطہ، لوح محفوظ اور قلم۔ واللہ عالم بالصواب، وما علینا الا البلاغ۔